السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے ہیسز لا آف کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن۔ اس ٹاپک میں ہم انتھالپی چینج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ری ایکشنز کی، اور وہ کن کن سٹیپس میں ہو رہی ہے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ہیسز لا جو ہے یہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن بھی ہے، یہ اکثر آ جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ری ایکٹنٹس ہے اے، یہ کنورٹ ہو رہے ہیں ڈی میں۔ تو جب ری ایکٹنٹس پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے انتھالپی کیا ہوتی ہے؟ چینج، یعنی اس کا کوئی ہیٹ آف ری ایکشن ہوگا، اس ری ایکشن کی کوئی نہ کوئی ہیٹ ہوگی، ہیٹ کانٹینٹ چینج ہوگا، وہ ایکزو بھی ہو سکتا ہے، وہ اینڈوتھرمک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈیلٹا ایچ جو ہے وہ اس کی کیا ہوگی؟ انتھالپی چینج یا ہیٹ چینج ہوگی۔ اسٹوڈنٹ یہی ہمارے پاس جو اے ہے ری ایکٹنٹ، اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی کس میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ ڈی میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اے پہلے بی میں کنورٹ ہوا ہو، پھر یہ بی جو ہے وہ سی میں کنورٹ ہوا ہو، اور یہ سوچ سی ہے اسٹوڈنٹ، یہ پھر جا کے کس میں کنورٹ ہوا ہو؟ ڈی میں۔ لیکن ہمارے پاس جو فائنل سٹیٹ بنی وہ کون سی؟ وہ ڈی بنی۔ تو اب یہ درمیان میں جو تین سٹیپ آ رہے ہیں یہ والے، اب ان کے دوران بھی کوئی نہ کوئی ہیٹ چینج ہوگی۔ جب اے بی میں کنورٹ ہوا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ڈیلٹا ایچ ہوگا، میں اس کو 1 کہہ دیتا ہوں۔ بی پھر جب سی میں کنورٹ ہوا ہے تو تب بھی ہیٹ چینج ہوگی، اس کو میں ڈیلٹا ایچ 2 کہہ دیتا ہوں۔ سی جب ڈی میں کنورٹ ہوگا تو یہ میرے پاس ڈیلٹا ایچ 3۔ اٹ مین جب کوئی ری ایکٹنٹس اے میں وہ ڈی میں کنورٹ ہوا ہے، اس میں وہ سنگل سٹیپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اور بھی ڈیفرنٹ مور دین 1 سٹیپ انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو ہیسز لا کے اکارڈنگ کہ جو ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ ری ایکشن کی جو انتھالپی چینج ہوتی ہے وہ باقی جو تمام اس میں سٹیپس انوالو ہوتے ہیں وہ اس کے ایکول ہوتے ہیں۔ مثلاً جو ڈیلٹا ایچ ہمارے پاس ہے وہ ایکول ہوگی ان سب کے سم پر، ڈیلٹا ایچ 1 پلس ڈیلٹا ایچ 2 پلس ڈیلٹا ایچ 3۔ ان سب کی جو ہیٹ ہے چینج انتھالپی ہے، اگر ہم اس کو پلس کر لیں وہ اس کے ایکول آئے گی، اور یہی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیسز لا ہے آف کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن۔ یعنی کہ ایک ری ایکشن جو آپ کے پاس مکمل ہو رہا ہے ڈائریکٹ یا سنگل سٹیپ کے اندر، اگر وہ مختلف روٹس میں بھی کنورٹ ہوتا ہے، اس میں مزید انٹرمیڈیٹس اگر بن رہے ہیں تو ان انٹرمیڈیٹس کی جو اگر ہم انتھالپی اس کا سم کر لیں وہ اس ڈائریکٹ ری ایکشن کے کیا آ جائے گا؟ بالکل ایکول آ جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ری ایکٹنٹس جو ہیں وہ جب پروڈکٹ میں کنورٹ ہوں ان کی جو انتھالپی چینج ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیم رہتی ہے، وہ چاہے سنگل سٹیپ میں ہو رہے ہوں چاہے وہ سیورل سٹیپ میں ہو رہے ہوں۔ تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ ہیسز لا کی ڈیفینیشن ہے اف اے کیمیکل چینج takes place in several steps or in several routes مطلب کہ مختلف اس کے جو ہے وہ راستے یا مختلف اس کے روٹس ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں اے ڈائریکٹلی کنورٹ ہو گیا ڈی میں، لیکن یہاں پر اے پہلے بی میں کنورٹ ہوا ہے، یہ بھی ہمارے پاس یعنی ایک روٹ ڈائریکٹ ہے، ایک روٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ، ہم اس کو بولتے ہیں یہ انڈائریکٹ روٹ ہے۔ جو انڈائریکٹ روٹ ہے اس میں مختلف جو انٹرمیڈیٹس بنے ان کی انتھالپی کا جو سم ہوگا وہ اس کے ڈائریکٹ روٹ کی انتھالپی کا ایکول آ جائے گا۔ تو ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ اف آ کیمیکل چینج ٹیک پلیس ان سیورل روٹس دی اوور آل انرجی چینج، جو اوور آل انرجی چینج ہوگی وہ کیا ہوگی؟ از سیم ریگارڈلیس آف دی روٹس بائی وچ۔ اب ریگارڈلیس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ جو ری ایکشن جو ہو رہا ہے یا کیمیکل چینج ہو رہی ہے، ریگارڈلیس بائی وچ کیمیکل چینج اکرز، کوئی بھی یعنی کیمیکل چینج ہو رہی ہے اس کی ہمیں ریگارڈلیس یعنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
پرووائڈیڈ جو کہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، یعنی وہ چین پرووائڈیڈ کر رہی ہے ہمیں انیشیل اسٹیٹ اینڈ فائنل اسٹیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیفینیشن کلیئر ہوگی۔ اس کو میں اوپر والے جو ریئیکشنز کو تھوڑا سا ڈیفینیشن کے اکارڈنگ اس طرح لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اے جو ہے یہ اسٹوڈنٹ جب ڈی میں کنورٹ ہوا ہے تو اس وقت اے سب سے پہلے یہاں پر بی میں کنورٹ ہوا، پھر اس کے بعد یہ سی میں کنورٹ ہوا، اب سی میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر یہ کس میں کنورٹ ہوا، ڈی میں۔ تو اب یہ جو جب وہ ڈائریکٹلی اے وہ ڈی میں کنورٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت انتھالپی چینج آئی تھی تو پھر اے بی میں کنورٹ ہوا ہے، پھر سی میں، پھر ڈی میں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیلٹا H1 اس کی ڈیلٹا H2 اینڈ ڈیلٹا H3۔ اب دیکھیں یہاں پر ڈیفینیشن کے اکارڈنگ فائنل اسٹیٹ اینڈ انیشیل اسٹیٹ دونوں میں سیم ہے، لیکن ہمارے پاس کیا چینج ہو رہا ہے، روٹ چینج ہو رہا ہے۔ روٹ ایک یہ والا ڈائریکٹ روٹ ہے، یہ والا انڈائریکٹ روٹ ہے۔ تو دونوں کی اگر ہم انتھالپی دیکھیں تو ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے، ڈیلٹا H ہمیشہ وہ ایکول آ جاتی ہے ڈیلٹا H1 ڈیلٹا H2 اینڈ ڈیلٹا H3 کے۔ اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان سب انتھالپیز کا سم کر لیں، مثلا یہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ سم کیا ہے یہ سب کا، تو ہمارے پاس جو سم ہوگا تو میں اس کو لکھوں گا سمیشن ڈیلٹا H، یعنی وہ سائیکلک فارم میں ہے نا، ایک یہ ریئیکشن کیسے ہو رہا ہے ایک سائیکل میں یوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ کس کے ایکول ہوتا ہے، یہ زیرو کے ایکول، یعنی اس میں جو چینج ہوئی ہے یہ جو ڈیلٹا H ہے اور یہ والی جو ڈیلٹا H جو چینج ہوئی ہے یہ ہمیشہ کس کے ایکول آتی ہے، یہ زیرو کے ایکول آتی ہے۔ اور اس طرح اسٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس ہیسی لا ہے یہ ایک بہت اس کی اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح یہ ہمیں فنڈامنٹل لا آف کنزرویشن آف انرجی کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، اور اس طرح اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر اے جو ہے وہ ڈی میں ڈائریکٹلی کنورٹ ہو رہا ہے، اس طرح جب ڈی جو ہے وہ ڈی کمپوز ہوگا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈی سی میں کنورٹ ہو جائے، پھر وہ سی بی میں کنورٹ ہو جائے، اور پھر اگین وہ کس میں کنورٹ ہو جائے، اے میں۔ یعنی جو انتھالپی آف فارمیشن ایسے ہے، یعنی اے ڈی بن رہا ہے، اب ڈی اگین ڈی کمپوز ہو کر اے میں بھی بن سکتا ہے، تو اس وقت جو انتھالپی چینج ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، وہ سیم۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگزوتھرمی کے لیے ہم جو ڈیلٹا H جو سائن یوز کرتے ہیں ایگزوتھرمی کے لیے وہ ہم نیگیٹو سائن، تو اگر وہی ریئیکشن ہم اینڈوتھرمی یعنی الٹ کر دیں تو وہ اینڈوتھرمک ہو جائے گا، تو اس کے لیے جو سائن وہ کیا یوز کریں گے، ہم پازیٹیو سائن یوز کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹس آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، جو ہیسیز لا ہے یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل جو ہے وہ میئرمنٹ ہے، پریکٹیکل کیلکولیشن ہے ٹو میئر دا چینج ان انتھالپی، کہ آپ کے پاس کوئی بھی ریئیکشن ہے اگر اس میں کچھ سیورل سٹیپس انوالو ہیں، انٹرمیڈیٹس بن رہے ہیں، تو ہمیں ان کی اگر چینج ان انتھالپی نہیں مل رہی تو ہم ہیسیز لا کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں۔ اس کی آگے ہم اگزامپل کاربن مونوکسائڈ والی بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آگے آپ کی بک میں جو اس نے اگزامپل دی ہے وہ ہمیں دی ہے فارمیشن آف سوڈیم کاربونیٹ۔ اب اس میں ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک سٹیپ کی جو انتھالپی چینج ہوتی ہے، یعنی جو ڈائریکٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ جتنے بھی جو دوسرے روٹس ہوتے ہیں ان کے بالکل ایکول آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اگزامپل ہے فارمیشن آف Na2CO3 سوڈیم کاربونیٹ، 2NaOH، یہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ سے ملے گا تو ہمارے پاس بن جائے گا Na2CO3 پلس واٹر بن جائے گا، اور ڈیلٹا H جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نیگیٹو 89.08 کلو جول پر مول۔ اس کا مطلب ہے یہ ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے۔ اب اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سنگل سٹیپ ہے، لیکن اصل میں جب ہم ریئیکشن کرواتے تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے اس کا جو 1 مول ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ملتا ہے، NaHCO3، یعنی سوڈیم کاربونیٹ بائی کاربونیٹ ہمارے پاس بن جاتا ہے۔ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یعنی 1 مول، یہ بھی 1 مول، تو یہ کتنا بن گیا ہمارے پاس 1 مول۔ ہم نے یہاں پر بھی دیکھیں ہمیں جو پروڈکٹ چاہیے 1 مول ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو چینج ان انتھالپی ہے وہ ہمیشہ ایکسٹینسو پراپرٹی ہے اور وہ کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی نمبر آف مول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ 1 مول جب کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اب یہ ہمارے پاس جو ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ بن گیا۔ اب نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا
یہ ہمارے پاس 1، یہ سیکنڈ سٹیپ میں یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے NaOH کے ساتھ، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا چیز بن گئی Na2CO3، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس OH نے یہاں سے H لے کر کیا بنا دیا، واٹر بنا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سنگل سٹیپ میں سوڈیم ہائیڈروکس بائی کاربونیٹ اور یہاں پر سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سے مل کر سوڈیم کاربونیٹ بنا دیا۔ اب یہ ہمارے پاس جو ہے فائنل پروڈکٹ ہے، لیکن یہ کس سٹیپ میں، یہ 2 سٹیپ میں ہے۔ اگر ہم ان سٹیپس کی انتھالپی دیکھیں تو اس کی ہمارے پاس آ جائے گی ڈیلٹا ایچ جو ہے وہ -48.06 کلو جول پر مول۔ دوسرے سٹیپ کی ہے ڈیلٹا ایچ -41.02 کلو جول پر مول۔ اب اس کو میں کہہ دیتا ہوں 1، یہ ہمارے پاس ہے 2، تو ڈیلٹا ایچ ہمارے پاس = ڈیلٹا ایچ 1 پلس ڈیلٹا ایچ 2، یعنی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ریئیکشن ہے، یہ اس کے 2 سٹیپ ہے، یعنی ایک ریئیکشن 2 سٹیپ میں ہو رہا ہے، تو ہم اگر اس کے سٹیپس کو پلس کر لیں تو ڈیلٹا ایچ 1 کی ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ہے -48.06 پلس -4102.02، تو یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا -89.08 کلو جول پر مول۔ اب دیکھیں یہ ڈیلٹا ایچ کی ویلیو ہمارے پاس -89.08 کلو جول، تو یہ پروو ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ریئیکشن اگر وہ ڈائریکٹ، اگر ہم اس کی انتھالپی دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ کس کے ایکول ہوتی ہے، اس میں ہونے والے جو سیورل سٹیپس ہیں اس کے ایکول ہے، یعنی ہیٹ سسٹم میں چینج نہیں ہوگی، سسٹم چاہے وہ ایک روٹ سے ہو رہا ہے یا پھر وہ دوسرے روٹ سے پروسیڈ ہو رہا ہے، کوئی بھی ریئیکشن یا کیمیکل چینج ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں جو ہے ہیسز لا جو ہے ویریفائڈ ہو گیا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے فارمیشن آف کاربن مونو آکسائڈ۔ اب کاربن مونو آکسائڈ کی جو فارمیشن ہے، یہ ہم اس میں جو چینج ان انتھالپی جو ڈیلٹا ایچ ہوگا وہ کیا ہوگا، ہم یہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہیسیز لا ہے یہ ہمیں یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی سٹیپ کی چینج ان انتھالپی نہیں ہے، آپ ریئیکشن میں سے اس کو کیا کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کی ایک اپلیکیشن، اس کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ تھیوریٹیکلی جو ہے وہ ہم میئر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے کاربن، یہ جب اسٹوڈنٹ O2 سے مل جائے گا تو ہمارے پاس کیا چیز بنے گی، CO2۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ہے 2 سٹیپ انوالو ہیں۔ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ جو کاربن ہے یہ ہاف O2 سے ملتا ہے، تو یہ بنتا ہے آپ کے پاس کاربن مونو آکسائڈ۔ اب اس کی جو ڈیلٹا ایچ ہمارے پاس ہے وہ ہے -393.7 کلو جول پر مول، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ڈیلٹا ایچ میں کہہ دیتا ہوں یہ 1 ہے، جو بھی ہمارے پاس اس کی ویلیو ہے۔ اگر ہم اس کی بات نیکسٹ سٹیپ میں کاربن مونو آکسائڈ یہ اگین ہاف O2 سے ملے گی، تو آپ کے پاس کیا چیز بن گئی یہاں پہ، CO2۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیلٹا H2 ہے اس کی ویلیو جو بک میں اس نے دی ہے وہ ہمیں دی ہے -283 کلو جول پر مول۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیں ہمیں ہیسز لا کا کیا فائدہ ہے۔ اب درمیان میں جو کاربن مونو آکسائڈ اس کی چینج ان انتھالپی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہم میئر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈیلٹا ایچ = ڈیلٹا ایچ 1 پلس ڈیلٹا ایچ 2، تو ڈیلٹا ایچ جو ہے وہ -393.7 یہاں پر ڈیلٹا ایچ 1 ویسے ہی رہے گا اور ساتھ میں پلس ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی -283۔ اب اگر -283 کو آپ ادھر لے جائیں، یہ ادھر مائنس ہو رہا ہے، ادھر جا کے کیا ہو جائے گا، پلس، تو ہمارے پاس آ جائے گا -393.7 اور پلس 283، تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا -110 کلو جول پر مول۔ تو یہ جو 110 کلو جول ہے یہ کس کا ہے، ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی، یہ ڈیلٹا ایچ 1 کی آ جائے گی، ڈیلٹا ایچ 1۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی ریئیکشن ہے اس کا جو ڈائریکٹ جو میتھڈ ہوگا یا اس کے جو سیورل سٹیپس میں جو میتھڈ ہیں اس میں
جو انرجی انتھالپی چینج ہوتی ہے ایک تو ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو اگر ہم ان کا سم لے لیں، ان سب کو پلس کر لیں، جو انتھالپی چینج ہوگی وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس ڈائریکٹ ریئیکشن کی انتھالپی چینج کے کیا ہو جائے گی، ایکول آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں اگر میں ان کو پلس کر لیتا ہوں، ڈیلٹا ایچ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے -939 ہے، اور ڈیلٹا H1 جو ہمارے پاس ہے کاربن مونوکسائڈ کے لیے وہ ہم نے نکالا تھا ابھی، وہ -110 پلس ڈیلٹا ایچ جو ہے H2 وہ یعنی سیکنڈ سٹیپ کے لیے یہ ہمارے پاس آ جائے گا -283۔ اگر ہم اس کو پلس کر لیں تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے -393، یہ بھی کیا ہے -393۔ تو یہ پروو ہو گیا کہ ہیسیز لا ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیمیکل چینج ریئیکشن میں آ رہی ہے، اگر وہ سنگل سٹیپ میں ہے یا سیورل سٹیپ میں ہے، تو اس کی انتھالپی چینج ہمیشہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ایکول آ جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارے پاس ہیسیز لا، اس کی 2 ایگزامپلس تھیں۔ اب یہاں پر جو ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ پتہ چل رہی ہے، اب دیکھیں کہ کاربن جو ہے یہ آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ریئیکشن میں بوم کلوری میٹر میں کروا رہا ہوں، یہ جو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا ہے۔ لیٹس یہ ہمارے پاس بوم ہے، اس میں میں نے یہ کروسیبل رکھا ہے جو پلاٹینم کا ہے، اس میں لے لیتا ہوں کاربن۔ اب اس کو میں کرتا ہوں اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ہیٹ، اور ساتھ اس کو پرووائڈ کرتا ہوں O2۔ تو آپ کو پتہ ہے جب کاربن آکسیجن سے ملتی ہے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فارمیشن آف کاربن مونو آکسائڈ آپ بتائیں، تو ہم یہاں سے تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہاں پہ کاربن آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ فائنل سٹیٹ یہ والی بن رہی ہے۔ اب بیچ میں ریئیکشنز کے بیچ میں ہمارے پاس جو سیکنڈ سٹیپ ہو رہا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ کاربن ہاف O2 سے پہلے ملتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے، پھر اگین وہ ہاف O2 سے ملتی ہے کاربن مونو آکسائڈ، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا رہی ہے۔ تو اب یہ جو کاربن مونو آکسائڈ والا سٹیپ اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو بوم کلوری میٹر کا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایک ڈرا بیک ہے، ڈرا بیک آف بوم کیلوری میٹر، کہ یہ ہمیں جو ہے کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس کاربن مونو آکسائڈ ہے اس کی جو چینج ان انتھالپی ہے یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں یہ جو کاربن مونو آکسائڈ یہ انٹرمیڈیٹ ہے۔ اب انٹرمیڈیٹ کی جو انتھالپی ہے وہ ہمیں بوم نہیں بتا سکتا، بوم کلوری میٹر، کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو انیشیل سٹیٹ ہے وہ کاربن ہے، کہ کاربن انیشیل سٹیٹ ہے، ساتھ O2 ہم نے ایڈ کی ہے، یہ انیشیل سٹیٹ ہے۔ فائنل سٹیٹ کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب بیچ والی جو سٹیٹ ہے درمیان میں ہمارے پاس کاربن مونو آکسائڈ ہے، یہ ہم نے ریئیکشن میں لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں بتا سکتا، تو ہم اس کو ہیسیز لا سے میئر کر سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے میئر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ڈیلٹا H1 ہے، یہ کیا ہے، ڈیلٹا H2 ہے۔ اب ڈیلٹا H1 اس کو ہم نے کیسے میئر کیا تھا، ڈیلٹا H اور ڈیلٹا H2 کو ہم نے کیا کر لیا تھا، پلس کر لیا تھا، تو آپ کے پاس ڈیلٹا H1 آ گیا تھا۔ یہ دیکھیں ہم نے اوپر جائیے 110 جو ہے وہ کس کے لیے، کاربن مونو آکسائڈ کے لیے جو ہے چینج ان انتھالپی فائنڈ کی۔ تو بوم کلوری میٹر جو انٹرمیڈیٹ درمیان میں بننے والے سیورل سٹیپس میں جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اس کے نہیں بتا سکتا، اس وجہ سے یہ اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے CCl4 کاربن ٹیٹرا کلورائڈ، اس کی فارمیشن اب دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ہم کاربن کو 2Cl2 سے اگر ملاتے ہیں تو آپ کے پاس بن جاتا ہے CCl4، لیکن یہ فارمیشن بوم کلوری میٹر میں نہیں ہوتی، یعنی یہ ریئیکشن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں بہت سارے سٹیپس انوالو ہیں، اور یہ کاربن اور کلورین کے ملنے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے یہ B2O3، ان کو بھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ پرپیئر یا یہاں پہ ڈیکمپوز نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر بوم کے اندر بوم کلوری میٹر میں اگر میں سیمپل لے لیتا ہوں یہ ایلومینیم آکسائڈ کا Al2O3 ٹرائی آکسائڈ، تو کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو اگنائٹ کرتا ہوں نا، ہیٹ دیتا ہوں ان دا پریزنس آف آکسیجن، تو کیا ہوتا ہے اس کے ارد گرد اسٹوڈنٹ آکسائڈس کی ایک لیئر بن جاتی ہے۔ اب یہ جو آکسائڈ کی لیئر ہے نا وہ اس کی ڈیکمپوزیشن اس کو جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، یعنی باہر والی جو لیئر وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ اندر والی لیئر کو بچا کے رکھتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم ڈیلٹا H یعنی ہیٹ آف کمبشن یا ہیٹ آف ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ ان دونوں کی جو ہے وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈرا بیک ہے بوم کلوری میٹر کا۔ تو اسٹوڈنٹ ہمیں جو ہے یہ ہیسیز لا کی اپلیکیشن سے یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹیپ ہے اس میں سیورل سٹیپس انوالو ہیں، ایک ریئیکشن ہے
ایک سنگل سٹیپ، اس میں سیورل سٹیپس انوالو ہیں، تو ہم جو سیورل سٹیپس ہیں ان کی تھوریٹیکلی جو چینج ان انتھالپی ہے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، وہ میئر کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پر کاربن مونوکسائڈ کی جو چینج ان انتھالپی اس کو میئر کیا. آگے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کچھ اس کی اپلیکیشنز ہیں ہیسز لا کی. ہم اسے جو ہے وہ انڈائریکٹ میئر کر سکتے ہیں، انتھالپی آف کمبسن، انتھالپی آف فارمیشن، انتھالپی آف نیوٹرلائزیشن، اور اس طرح اسٹوڈنٹس ہم اس سے لیٹسٹ انرجی جو ہے وہ آئنک کمپاؤنڈ کی میئر کر سکتے ہیں. ایک بات اسٹوڈنٹس آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس ہیسز لا ہے یہ تھوریٹیکل میئرمنٹ آف انتھالپی چینج، یعنی انتھالپی جو چینج ہوتی ہے اس کی تھیوریٹیکل میئرمنٹ ہے، لیکن جو ہمارے پاس بوم کرولی میٹر ہیں یا دوسرے گلاس کلوری میٹر ہے پریکٹیکلی انتھالپی چینج کو میئر کر سکتے ہیں. ہاں کچھ ڈرا بیکس ہے جو ہم نے ابھی اس کو جو ہے وہ کیا کیا وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. ایک اور اپلیکیشن ہے ہیسز لا کی کہ جو ریئیکشن ٹو فاسٹ ہوتے ہیں، بہت تیزی سے ہوتے ہیں، ہم ان کی انتھالپی چینج جو ہے وہ سم ٹائم پریکٹیکلی میئر کرنا مشکل ہے، اس کو بھی ہم تھیوریٹیکلی میئر کر سکتے ہیں. ایسے ریئیکشن جو ٹو سلو یعنی بہت زیادہ سلو ہوتے ہیں، یعنی ان کو سم ٹائم 10 دن لگ سکتے ہیں، 5 دن لگ سکتے ہیں کسی ریئیکشن کو، تو اس کی تھیوریٹیکلی ہم جو ہے وہ چند منٹس کے اندر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں انتھالپی چینج کمپلیٹڈ ایسے ریئیکشنز ان مور دین 1 اسٹیپس. جیسے ہمارے پاس CCl4 ہے اسٹوڈنٹ، یہ ایک سٹیپ میں نہیں ہوتا، یہ سیورل سٹیپ میں ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ درمیان میں انٹرمیڈیٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو میتھین سے، یا آپ نے 10 کلاس میں ریئیکشن پڑھا ہوگا، میتھین سے ہم اس کو پریپیئر کرتے ہیں، اس میں 4-5 سٹیپس انوالو ہیں، تو اس کی جو چینج ان انتھالپی ہے ڈیلٹا ایچ ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا.